الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 20 مارچ 2021 بروز ہفتہ یہاں مرکزی جامع مسجد فاروقیہ تحصیل کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اللہ کا کرم، شکر، فضل، احسان ہے کہ اللہ نے ہماری اس تحصیل کلاچی کو چیدہ علماء چن چن کر دیے ہیں۔ حضرت قاضی عبداللطیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قاضی عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم اور نابغہ روز شخصیات کو اس دھرتی نے جنم دیا ہے۔ آج الحمدللہ ان کا گلشن شاد اور آباد ہے، ان کا فیض چل رہا ہے۔ اللہ پاک بدیر تا قیامت اس فیض کو شاد اور آباد رکھے۔ ہماری یہ مسجد بھی، میں پہلی بار یہاں آیا ہوں اور مولانا سے میری ملاقات پہلے ہے، ہو سکتا ہے یہ پہلے ملے ہوں، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ مجھے یہاں کارگزاری سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری تحصیل کلاچی کی پہلی جامع مسجد ہے، جو حضرت قاضی صاحب بھی ان کے لیے فرما رہے تھے کہ یہاں پر پہلے بنیاد رکھی گئی، اور اس کے ساتھ مولانا کی محنت کو دیکھا، اس جگہ کی وسعت کے بارے میں سنا۔ میری دلی دعا ہے اللہ پاک تادم عزیز اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اسٹیج پر حضرت مولانا موجود ہیں، ہمارے اساتذہ کرام کی جگہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلمیذ ارشد، اور حضرت رحمہ اللہ کی خواہش پر المصنفات فی الحدیث کی تحریر اور حضرت کے قلم سے یہ ایک رہتی دنیا تک انمٹ نقوش ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مختصر اور پر اثر چند باتیں اپنے حضرات کو بطور سبق سنانا عرض کروں گا۔ میرے دوستو، ختم القرآن کی تقریب ہے، تو قرآن کریم کے اس ختم پر چند جملے میری بات پر توجہ رکھتے ہوئے سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن بھی نازل کیا ہے اور آسمان سے رسول اللہ کی حدیث بھی نازل کی ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 میں اللہ پاک نے آسمان سے قرآن اترنے کی بات بھی فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے آسمان سے حدیث کے نازل ہونے کی بات بھی فرمائی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پیغمبر، میں نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے، حکمت حدیث پاک بھی نازل کی ہے، اور قرآن اور حدیث یہ دونوں نازل کر کے میں نے آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا ہے
جو اس سے ماقبل آپ نہیں جانتے تھے، اور قرآن اور حدیث کا اترنا آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ قرآن بھی اللہ کی بات، حدیث پاک بھی اللہ کی بات۔ فرق یہ ہے قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، معنی مطلب مراد مفہوم بھی اللہ کا ہے۔ حدیث پاک میں معنی مطلب مراد مفہوم تو اللہ کا ہے، لفظ رسول اللہ کے ہیں۔ میرے دوستو، ہم قرآن کریم کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور حدیث پاک کو بھی ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند، علماء حق کا نظریہ یہ ہے کہ جو قرآن نہ مانے اس کا بھی ایمان سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو حضور پاک کا فرمان نہ مانے اس کا بھی حدیث پاک سے کوئی واسطہ نہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں مایا ناز ایک شخصیت ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے ایک سورج کی طرح چمکتے ہوئے شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی نور اللہ مرکزہ کا اس سرزمین سے بھی ایک تعلق رہا ہے۔ ابھی مجھے بتا رہے تھے حضرت مولانا کہ حضرت شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ تمہیں دینی مسئلہ پیش ہو، گھریلو مسئلہ پیش ہو، قاضی عبدالکریم سے بیزار نہ ہونا۔ یہ شخص عالم بھی ہے اور اپنے علم پر عامل بھی ہے۔ میں حضرت شمس الحق رحمہ اللہ کا ایک جملہ نقل کر رہا ہوں، اسی وساطت سے توجہ میری طرف رکھنا اور میری اس بات کو اپنے کان سے راستہ دیتے ہوئے دل تک جگہ دینا۔ حضرت شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، نکات افغانی جلد اول میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ فرعون کو اللہ نے نشان عبرت بنایا ہے، فرعون کو اللہ نے مہلت بھی دی ہے، اس مہلت میں اس نے فائدہ نہیں اٹھایا تو رب نے بحیرہ کلزم میں غرق کر کے قیامت تک کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا ہے، اور صرف فرعون نہیں، فرعون کے ماننے والوں کو بھی غرق کیا ہے، اور اس کا تماشا اہل اسلام نے دیکھا ہے۔ فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، مسلمان دیکھ رہے تھے، بچاتے نہیں تھے۔ اللہ کا حکم یہی ہے فرعونی ڈوبتے رہیں، تو اللہ نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈبایا۔ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی کتاب تورات اتری، فرعون نے دیکھی اور انکار کیا تو غرق ہوا۔ کہا یہ بات تو نہیں ہے، فرعون کے ڈوبنے سے بعد میں تورات اتری ہے۔ فرعون نے اللہ کی کتاب تورات کو دیکھا بھی نہیں ہے، فرعون نے تورات کو سنا بھی نہیں ہے، فرعون نے تورات کو پڑھا بھی نہیں ہے، تو فرعون کا تورات کے انکار کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو تورات اترتی، اللہ کی کتاب نازل ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر فرعون کو دکھاتے، فرماتے اللہ کی کتاب ہے، اللہ تیرا بھی خالق، اللہ میرا بھی خالق، اللہ تم سب کا بھی خالق، اللہ ہم سب کا بھی خالق۔ رب نے تورات اتاری، کتاب اتاری، احکام نازل کیے، فرعون مان جا، اس تورات کے احکام کو لا آف دا اسٹیٹ، ملک کے قانون بنا کر نافذ کر دے۔ فرعون انکار کرتا، آسمان سے عذاب آتا، فرعون غرق ہو جاتا۔ کہا یہ بات تو نہیں ہے، نہ حضرت موسیٰ پر اس وقت تورات اتری تھی، نہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو تورات پیش کی تھی، نہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو تورات پر ایمان کی دعوت دی تھی۔ کہ جب اتری نہیں، نازل ہوئی نہیں، فرعون نے دیکھی نہیں، پڑھی نہیں، انکار نہیں کیا، تو فرعون غرق کیوں ہوا؟ شمس المفسرین کے استدلال کی بات میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہمیں اللہ کے قرآن سے سمجھ آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا گو ہیں، میرے مولا میری فیملی میں میرا ہارون میرا بھائی ہے، میرے ساتھ نبوت کے تاج سے اسے تاجور کر دے، نبوت کے تمغے سے اسے سرفراز کر دے، کئی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح بھی کریں، آپ کا ذکر بھی کریں،
اللہ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی ہے، اشدد بھی ازری، اگر یہ نبی بن گیا میری کمر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی، میرے مولا اسے نبوت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ میں نے تیری دعا ایک بار پھر مانی، تو نے پہلے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری، رب میرے سینے میں شرح صدر کر دے، ویسر لی امری، کام کرنے کے اسباب دے دے، وحلل عقدۃ من لسانی، مجھے وہ زبان دے جس سے میں تفہیم کر کے دنیا کو سمجھا سکوں، یفقہوا قولی، یہ وحلل عقدہ کا نتیجہ ہے، لوگ تیری بات سمجھیں گے۔ ہم نے انعام کیا، اب تو ہارون مانگتا ہے، ہم وہ بھی تمہیں دے کر احسان کر رہے، وہ بھی نبی ہے، لے جا۔ حضرت موسیٰ بھائی کو لے کر فرعون کے پاس پہنچے، قرآن نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام، اے ہارون علیہ السلام، تم دونوں وقت کے نبی اللہ ہو، تمہاری ڈیوٹی اللہ کی طرف سے، تمہاری ذمہ داری رب کائنات کی طرف سے یہ ہے، فرعون کے دربار میں جاؤ اور ان کو جا کے سمجھاؤ اللہ پاک تیرا خالق، رب تیرا مالک، رب تیرا رازق، رب تیرا کار ساز، مشکل کشا، حاجت روا ہے، اس کی مان۔ فرعون خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے، فرعون خدائی کی بات چھوڑ دے، فرعون اللہ تو نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، سہیم نہیں ہے، رب کے کوئی ہم سر نہیں ہے، اللہ الصمد، رب صمد ہے، لا یحتاج الیہ، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، ویحتاج کل شیء الیہ، رب کی سب چیز محتاج ہے۔ جاؤ بتاؤ، سناؤ، سمجھاؤ، واضح کر کے مسئلہ دکھاؤ۔ دو نبی گئے ہیں، فرعون کا دربار ہے، دونوں نے بتایا، سنایا، سمجھایا، فرعون نے نہ مانا، انکار کیا، رب نے غرق کیا۔ مولانا افغانی کہتے ہیں جب دونوں نبی گئے ہیں، اللہ کی کتاب پاس نہیں تھی، تورات نہیں تھی، تو کیا بتایا؟ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے بھی اپنی حدیث پیش کی، حضرت ہارون نے بھی اپنی حدیث پیش کی، فرعون نے کتاب اللہ تو دیکھی نہیں لیکن حدیث کا انکار کیا، رب نے فرعون کو غرق کر دیا۔ کا پتہ چلا اللہ کی کتاب کا بڑا رتبہ، درجہ، مرتبہ، ویلیو، حیثیت ہے، لیکن کوئی بندہ اللہ کی کتاب تو دور رہی لیکن نبی کی حدیث کا انکار کر دے، رب فرعون بنا کے غرق کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر! فرعون غرق ہوا حدیث موسیٰ کے انکار کی بابت، فرعون غرق ہوا حدیث موسیٰ کے انکار کی بدولت، فرعون غرق ہوا حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلا صرف یہ نہ کہو کہ میں حدیث نہیں مانتا، حدیث کی اہمیت، ضرورت، حاجت کوئی نہیں ہے۔ نانا بابا، ہمیں جو قرآن ملا ہے، ہمیں جو قرآن ملا ہے، اس قرآن میں احکامات ملے ہیں، اس قرآن میں رب العزت کے فرامین ملے ہیں، حضور پاک کے واسطے سے ملے۔ یوں نہیں ہے ڈائریکٹ قرآن آیا، یوں نہیں ہے ڈائریکٹ کتاب اتری، یوں نہیں ہے ڈائریکٹ قرآن پہنچا، بلکہ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو لازم کیا گیا۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب بندہ دلیل دے گا ترتیب اور ہے، ایمان لائے گا ترتیب اور ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ رتبہ اللہ کے قرآن کا حضور کے فرمان سے بڑا ہے، رتبہ اللہ کی کتاب کا حضور کی حدیث سے بڑا ہے۔ جب کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے، عقیدے کے ثبوت کے لیے، نظریہ کے ثبوت کے لیے پیش کی جائیں گی دلائل، تو پہلا نمبر قرآن کا، پھر نمبر حضور کے فرمان کا، پھر نمبر امت کے اجماع کا، پھر نمبر قیاس مجتہد شرعی کا۔ لیکن جب
ایمان لایا جائے گا پھر قرآن کا نمبر پہلا نہیں، درجہ اگرچہ بڑا ہے، پھر قرآن کا نمبر اول نہیں، اگرچہ اس کا رتبہ سب سے اعلیٰ، لیکن ایمان لاتے وقت حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ میں نے کوئی خطیبانہ بڑ نہیں ماری کہ حدیث پہلے ہے، دلائل میں قرآن پہلے، نو انکار، اس پر کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے۔ کیسے؟ ہمیں قرآن بن کے ملا، اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب بن کے ملا۔ یہ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے۔ ہم نے رسول اللہ کی بات کو سچا مانا تو قرآن کو سچا مانا، تو پہلے ایمان حدیث پر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حق، تو پہلے ایمان حدیث پر ہے۔ اس سے سمجھ آیا حدیث پاک کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ اور لگے ہاتھوں ایک جملہ مزید بھی کہتا جاتا ہوں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن کم اور حضور کا فرمان اور حدیثیں زیادہ پڑھتے ہیں، نماز میں حدیث نہیں پڑھتے۔ میں کچھ دنوں پہلے بات کر رہا تھا، ایک بزرگ بیٹھے تھے، بوڑھے آدمی، مجھے کہنے لگا نماز میں تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا چاچا جان، ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں۔ اہل علم بیٹھے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پورے 30 پاروں میں نہیں ہے، یہ ثنا قرآن کریم میں نہیں ہے۔ 114 سورتیں، 540 رکوع اور 120 پاؤں اور 7 منزلیں اور 30 پاروں میں نہیں ہے۔ یہ سبحانک اللہم حضور کی حدیث ہے۔ ہم نماز شروع حضور کی حدیث سے کرتے ہیں۔ اور تعوذ، اعوذ باللہ کے لفظ کے ساتھ بھی حدیث ہے۔ قرآن میں اعوذ باللہ کے ساتھ تعوذ نہیں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ہے، حکم تعوذ ہے، لفظ تعوذ نہیں ہے، معنی تعوذ ہے، الفاظ تعوذ نہیں ہے۔ یہ تعوذ بھی بطور حدیث پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے نماز شروع حدیث سے کی ہے۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن، سورۃ فاتحہ قرآن ہے، پھر آمین حدیث ہے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 110، قال عطا آمین دعاؤن، امام عطا ابن ابی رباح المتوفی 110 ہجری رحمہ اللہ کی حدیث سے پاک موجود ہے، فرمایا یہ جو آمین ہے یہ دعا ہے، یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، یہ حضور کے فرمان کا لفظ ہے۔ نمبر 3، جب ہم سورت پڑھتے ہیں، سورت کے بعد جب ہم رکوع کرتے ہیں، یہ سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حدیث ہے، سبحان ربی العظیم حدیث ہے، سبحان ربی الاعلی حدیث ہے، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی پڑھنا حدیث ہے، التحیات للہ والصلوات پیغمبر کی حدیث ہے، اللہم صلی علی اللہ وبارک پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور بعض بندے پھر اگلی دعا یا تو اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں تو وہ واضح حدیث ہے، یا ربی جلنی پڑھے تو وہ آیت بطور دعا شامل ہے۔ تو ہم نماز میں زیادہ تو حدیث پڑھتے ہیں، تو کتنی ویلیو ہے پیغمبر کی حدیث کی، کتنا رتبہ ہے رسول اللہ کی حدیث کا، کتنی حیثیت ہے پیغمبر کی حدیث کی، کہ ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے نماز شروع اللہ کے نبی کے بعد سے کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس لیے قرآن بھی اللہ کی بات، حدیث بھی اللہ کی بات، لفظ اللہ کے مطلب اللہ کا قرآن، لفظ رسول اللہ کے مطلب اللہ کا حضور کی حدیث۔ اور یہاں ایک جملہ میں مزید آپ کی خدمت میں سمجھاتا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم اپنے سینے پر لیا ہے، تو حضور کا ہم پر احسان ہے۔ آپ کہیں گے حضور کے سینے پر قرآن اترا، ہم پہ احسان کیسا؟ میں احسان دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو رب نے فرمایا، یہ بھی حافظ صاحب آیت پڑھ رہے تھے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ میں 2 چیزیں ہو جاتی، خشوع اور تصدع۔ خشوع کس سے نکلا ہے؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ خشوع کا لفظی ترجمہ مرادن جو ہے وہ ہے گردن کا جھک جانا، جھک جانا، اسے خشوع کہتے ہیں۔ اور تصدع کا معنی ہے، یہ ڈبہ ہے نا، اس کے اندر کوئی چیز پھٹنے والی پڑی ہو، کوئی پٹاخہ ہو، کوئی دھماکہ خیز مواد ہو بالفرض،
اندر سے پھٹے، اسے کہتے ہیں تصدع۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ میں دو چیزیں ہوتی، نمبر ایک وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتا، اس کی گردن جھک جاتی، خاشعہ، وہ کہتا ہے جی میں قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، خاشعہ، خشوع ہو جاتا اس میں، پہاڑ کی پہاڑانہ پن، پہاڑ کا ایک روب اور دبدبا اور جلال، حیثیت اور مرتبہ ڈی ویلی ہو جاتا کہ یہ تو اٹھا ہی نہیں سکا، یہ پہاڑ کیسا۔ نمبر دو، اور پہاڑ میں ہیبت الہیہ کی وجہ سے، ہیبت کلام ربانی کی وجہ سے ایسی گرمی پیدا ہوتی، حرارت پیدا ہوتی کہ وہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ جو ترجمہ ہے نا کہ ریزہ ریزہ، لفظ ریزہ تصدع کا ترجمہ نہیں ہے، یہ مراد ہے کہ وہ جب پھٹتا تو پھٹنے والی چیز ریزہ ریزہ ہی ہوتی ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے، ورنہ لفظی ترجمہ متصدع یہ بلاسٹ ہو جاتا، پھٹ جاتا، یہ پہاڑ ہے۔ لیکن قرآن پہاڑ پہ نہیں آیا کیونکہ پھٹ بھی جاتا، گردن بھی جھک جاتی، گردن جھک جاتی سے مراد ہے یعنی وہ گویا شرمندہ ہو جانا کہ میں اٹھا نہیں سکا۔ تو یہ قرآن کس پہ آیا؟ ہمارے پاک پیغمبر کے دل اقدس پہ آیا، نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دل پہ آیا۔ تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کیا کہ ہمارے پیغمبر کے سینے میں، اس سینے میں رکھے ہوئے دل میں، قلب محمدی میں رب نے وہ طاقت، قوت، ہمت، سکت، پاور رکھی ہے جو دنیا کے پہاڑوں میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے سینہ اقدس کے اندر موجود دل اقدس میں وہ قوت ہے جو دنیا کے پہاڑ مل کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہاڑ پہاڑ ہے، قرآن کہتے ہیں والجبال اوتادا، پہاڑ نے تمہاری زمین کے ہلنے کو روکا ہوا ہے، ان تبید بکم، تم ہل پڑو گے، پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے پہاڑ، جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تقریباً انبیاء کو اللہ نے ان علاقوں میں مبعوث کیا جو پہاڑی ایریا ہے، ہلز ایریا۔ اس کی دو وجہ ہیں، نمبر ایک پہاڑ سیدھا ٹھہرا ہوتا ہے تو پتہ چلا نبی کی تعلیمات استقامت پر ہوتی ہیں، نمبر دو پہاڑ میں ہلنا نہیں ہے تو نبی کے مسئلے میں ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ استقامت کا تفاولاً پیغمبروں کو اللہ نے ہلز ایریا میں بھیجا ہے، لیکن یہ پہاڑی سلسلے یہ قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اور ہمارے پاک پیغمبر کے دل اقدس نے اٹھایا ہے۔ اور کتنا برداشت کیا حضور نے قرآن کے نازل ہونے کو۔ حضرت علی فرماتے ایک بار اللہ کے رسول کی ران مبارک، سیاستہ کی حدیث ہے، کہا میری ران پہ تھی، وہی اتری، مجھے لگا کہ علی ابھی اللہ کے رسول نے اپنی ٹانگ مبارک اٹھائی تو تیری ران تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہوگی۔ اما جان رضی اللہ عنہ فرماتی حضور علیہ السلام اونٹنی پہ تھے، وہی اتری تو جانور بیٹھ گیا، وہ اونٹ جس کی طاقت میں قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ولمن جاء حمل بعير وانا بزعيم، رب نے اس کی بات کی ہے۔ اونٹ کے تو کئی نام، والبدن سورۃ الحج میں اونٹ کے کئی نام، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کئی ناموں میں رب نے اونٹ کو قرآن میں ذکر کیا۔ وہ اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا جب حضور پہ وحی اترتی۔ اور سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی ہوتی، حضور علیہ السلام کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا، یہ وحی کے نزول کی بوجھ کی کیفیت تھی۔ اور آخر میں اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کر کے فرمایا، امام احمد ابن حنبل الشیبانی المتوفی 241 ہجری نے مسند احمد میں حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ابوبکر شیبتنی ہود و اخواتہا، اللہ اکبر، شیبتنی ہود و اخواتہا، یہ سورۃ ہود اور اس جیسی صورتیں اتری ہیں اور ان کے نزول نے تمہارے نبی کو بوڑھا کر دیا ہے، بوڑھا کر دیا ہے۔ شیبہ ہونا، شیب بڑھاپا ہونا، واشتعل الرأس شیبہ، قرآن کریم میں حضرت زکریا نے اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کیا اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، 120 سال عمر ہے، میرے سر نے بڑھاپے کا شعلہ مارا ہے، مجھے اولاد دے دے، تو رب نے اس عمر میں بھی دیا تھا یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا۔ تو میری بات کا مطلب شیبتنی ہود و اخواتہا، آپ کے نبی کو نزول قرآن کی دقت نے بوڑھا کر دیا ہے، تو ہمارے پیغمبر نے اتنی طاقت سے اس قرآن کریم کو وصول فرمایا، اس کی گرمی، اس کی حرارت، اس کی شدت، کلام اللہ کی ہیبت، روب، جلال، یہ سب کچھ ہمارے نبی کے دل نے برداشت کیا۔ اور اللہ کی قسم
ہمیں ایسا قرآن یہاں سے نکال کے دوبارہ دیا جیسے آگ کی گرمی کمپریسر سے گزر کے اے سی جیسی ٹھنڈک ہو جاتی ہے. آگ تو گرم ہے، بجلی گرم ہے، لیکن وہ گرمی اے سی میں ٹھنڈی ہو گئی، فریج اور ڈیپ فریزر میں ٹھنڈی ہو گئی. کیوں؟ یہ کمپریسر نے اس کی حرارت کو برودت میں کنورٹ کیا، اس کی گرمی کو نرمی میں بدلا ہے، اس کی شدت کو جو ہے نا اس کی شدت کو اچھائی میں بدلا ہے، اور ہمارے لیے اس کی تیزی نہیں رہی. ایسے ہمارے پاک پیغمبر کے دل اقدس نے قرآن کی ہیبت، روب، جلال کو، قرآن کی حرارت اور قرآن کے جلال کو اپنے جمالی سینے سے گزار کے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء دیا ہے. آج بچہ بیمار ہو تو کہتے ہیں جی پڑھ کے پھونک دے، حالانکہ قرآن گرم ہوتا، پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، بچے نے تو مر جانا تھا، ایک پھونک مار دو. یا پڑھنے والے کی زبان بچتی؟ ہم تو پڑھ نہ سکتے، ہم آیت پڑھتے تو جل جاتے. کیوں؟ اللہ کا کلام امت ڈائریکٹ نہیں سن سکتی. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقَہ کی تفسیر اٹھا لیں، 70 بندوں پر رب کے جلالت کی وجہ سے تجلی آئی اور وہ جل گئے، حضرت موسیٰ بیہوش ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے نبی کا واسطہ کراس کر کے ڈائریکٹ اللہ سے لین دین جوڑنے کی کوشش کی تھی. تو ہم نے نبوت کو کراس نہیں کیا، ہم نے رسول اللہ کا واسطہ مانا ہے. ہمیں قرآن جو جلالی تھا جمالی بن کر ملا ہے. آج پڑھ کے پھونک دیتے ہیں نا، تو کیسے بچے کو شفا مل جاتی ہے. تو میرے دوستو، یہ کلام اللہ ہے جو آپ کو اور مجھے ملا ہے، اور اس کلام اللہ کی یہ درسگاہ ہے. اتنے بڑے روب اور دبدبے والی کلام جس کو ہمارے پاک پیغمبر نے اپنے دل اقدس پہ اٹھایا اور ہمیں دیا. خوش قسمت ہیں وہ بچے، خوش قسمت ہیں وہ حاملین قرآن، مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے اور پڑھوایا ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں. میرے دوستو، یہ راستہ جنت جاتا ہے. جو چاہے ان کے ساتھ چلے، خود بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں. میں آج خبر پڑھ رہا تھا کہ ہمارے وفاق المدارس العربیہ میں 74 سالہ ایک بزرگ نے اس سال دور حدیث کا امتحان دینا ہے. یار کون کہتا ہے قرآن مشکل ہے؟ ایک آیت کی بنیاد پہ یاد کرنا شروع کر دو. موت سے پہلے حفظ مکمل نہ ہو سکا تو رب قبر میں مکمل کرا دے. کل قیامت میں حفاظ کی لسٹ میں کھڑے کیے جاؤ گے، اور حافظ بن گئے، اس پر نیک عمل کرتے رہے تو جنت کی ٹکٹ مل گئے. عشرۃ من آل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار. فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور عمل کیا، کل قیامت میں اللہ فرمائیں گے تجھے پیکج دے رہا ہوں، جا اپنے گھر کے عزیزان، رشتہ داران، فیملی ممبرز میں سے 10 خاندانیوں کو پکڑ کے لا جن پر جہنم کی مہر لگ چکی ہو. کلہم وجبت علیہ النار. فرشتے گھسیٹ کے جہنم لے جانے پہ تیار ٹھہرے ہوں. انہیں لے آ، یہ انہیں لائے گا. فرشتے پیچھے آئیں گے، یہ تو جہنمی ہے، جہنم کے لباس دے کر اسے وہاں گرفتاری کے لیے لے جایا جا رہا. اللہ فرمائیں گے اس کے خاندان کے فلاں بندے نے قرآن حفظ کیا تھا، یہ سارے کے سارے آج جنتی ہیں. یہ جنت کی ٹکٹ صرف میری نہیں ہے، ہماری فیملی ممبرز کے بھی بورڈنگ کارڈ ایشو ہو چکے ہیں. میرے دوستو، اسی لیے آج کی یہ محفل سجی ہے، اسی لیے آج کا یہ پروگرام سیلیبریٹ کیا گیا ہے، اور ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آؤ قرآن اور سنت کو اپنے سینوں میں اور اپنے اولاد کے سینوں میں مزین کرو. بہت بڑا تحفہ ہے اس والد کا اپنی اولاد کو جو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے اس کے دل کو بیراور کر جائے. اللہ رسول کے بنو تو زندگی بھی زندگی ہے، اللہ رسول کے نہ بنو تو زندگی نہیں شرمندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کیا فائدہ اس جینے کا جس میں شریعت کا ساتھ نہ ہو؟ کیا فائدہ اس زندگی کا جس میں قرآن اور فرمان ساتھ نہ ہو؟ کیا فائدہ اس جینے کا جس جینے میں نبوت کے فرامین پہ عمل نہ ہو؟ اور جانور بھی ماں کی پیٹ سے باہر آیا، اس نے بھی کھایا، اس نے بھی پیا، اس نے بھی اپنی شہوت کو ڈیزالو کیا. اگر میں بھی دنیا میں آیا، میرا مقصد بھی کھانا پینا اور اپنی شہوانی معاملات کی ڈیزالونگ ہے، تو مجھ میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ مجھ میں اور حیوان میں کیا ڈفرنس رہ جاتا ہے؟ میرے اور حیوان کے ٹائٹل میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟
پھر وہ حیوان کیوں، میں انسان کیوں، میں اشرف المخلوقات کیوں، وہ ادنی المخلوقات کیوں؟ وجہ نا میرے دوستو، ہمیں رب العزت نے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، ہمیں قرآن کریم کی دولت دی ہے، ہمیں شریعت کی دولت دی ہے، ہم اس دولت کو اپنی سینوں میں اٹھائیں گے اور اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، ضرور کیجئے، ضرور کیجئے، اور اپنی اولاد کو اس سے بہراور کیجئے، تاکہ تمہارے جانے کے بعد وہ یوں ہاتھ اٹھائے تو تیری قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ میں نہیں منع کرتا اسکول پڑھانے سے، کالج پڑھانے سے، یونیورسٹیز میں جانے سے میں نہیں روکتا، ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہم ایک گزارش کرتے ہیں کہ سر پہ پگڑی رکھ کے بھی کالج ٹاپ کیا جا سکتا ہے، اور ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسلامی لباس میں بھی انگلش میں پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک دن بھی وہاں نہ کسی پیریڈ کی چھٹی کی ہے، نہ کسی جگہ میں فائنیبل ہو کر اسٹیک آف ہوا ہوں۔ میں نے پڑھا ہے، میرے بھی اساتذہ موجود ہیں، ہم نے بھی کالج پڑھا ہے، پڑھنے پہ کون ہاں ہم یہودی تہذیب اپنانے سے منع کرتے ہیں، ہم نصارہ کی ثقافت اپنانے سے منع کرتے ہیں، ہم اسلام کی وضاقتہ کو ترک کرنے سے منع کرتے ہیں۔ آپ پڑھاؤ، آپ کو پڑھنا منع نہیں ہے، نہیں ہے منع، آپ پڑھائیں، وہ معلومات ہیں، لیکن یاد رکھنا جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں، جب تک سینے میں دل دھڑک رہا ہے، جب تک نبضیں چل رہی ہیں، جب تک سانس جاری ہے، اس تعلیم کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ دینی تعلیم، قرآن اور شریعت کی تعلیم کا فائدہ، سانس چلے نہ چلے، نبض چلے نہ چلے، دل دھڑکے نہ دھڑکے، زندگی رہے نہ رہے، اس جہان میں بھی فائدہ، اس جہان میں بھی فائدہ۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کبھی کسی کالج کے پرنسپل کو، کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو، کسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو کال کر کے کوئی نہیں کہتا پاک اسٹڈی کی ہمیں ایصال ثواب کرا دیں، معاشرتی علوم پڑھوا دیں، ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھوا دیں، ہمیں میتھمیٹکس کا ختم کروا دیں، ہماری انگلش بیالوجی کو ختم کرا لیں۔ جی نہیں، بندہ غیر ملک میں بھی ہوگا، ایک کال کرے گا، مولانا عبدالقیوم سورۃ یاسین پڑھوا دیں، بچوں کو کہو قرآن پڑھوا دیں۔ میرے بھائی، جب تیرا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی طاقت قبر تک جاتی ہے، حشر تک جاتی ہے، جنت تک جاتی ہے، آخرت تک جاتی ہے، تو کیوں اس قرآن کے قریب نہیں آتا؟ کیوں اس کی تعلیم پہ نہیں لاتا؟ لوگوں کو کہو بچوں کو عالم بناؤ تو کہتے ہیں جی کھائے گا کہاں سے، اور جب کھانے کی باری آئے تو کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، جب مولوی کھاتے زیادہ ہے تو پھر بچوں کو مولوی بناؤ۔ یہ دو باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، کھائے گا کہاں سے اور مولوی کھاتے زیادہ ہیں۔ بابا یوں نہیں ہو سکتا کوئی گنجا بھی ہو اور بڑی بڑی زلفیں بھی ہو، یوں نہیں ہو سکتا کوئی اندھا بھی ہو اور درزی بھی ہو، یوں نہیں ہو سکتا جو ہاتھ کا ٹنڈا بھی ہو اور تلوار زنی کا دعویٰ بھی رکھے، یوں نہیں ہو سکتا کوئی لنگڑا بھی ہو اور وہ بھاگنے میں سب سے اول آ جائے۔ جی نہیں، اجتماع ضدین نقیضین نہیں ہو سکتے، یہ مانیت الجمع ہے، یا کھائے گا کہاں سے یا کھاتے زیادہ ہیں، یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اگر مولوی نہیں کھائے گا کہاں سے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو علماء زیادہ کھاتے ہیں، اور اگر کھاتے زیادہ ہیں تو بچے کے حفظ کی ترغیب کے وقت یہ کیوں کہتے ہو کہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ دو باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کوئی کہے حضرت وہ گنجا نہیں ہے، وہ گنجا بڑے بالوں والا ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے وہ اندھا نہیں ہے، اندھا وہ ٹیلر ماسٹر اور درزی، وہ لنگڑا نہیں ہے، وہ دوڑی دوڑ میں سب سے آگے۔ نا بابا نا، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 5 نہیں ہوتے۔ اگر مولوی کھاتا ہے تو پھر مولوی بناؤ، اور نہیں کھاتا تو یہ الزام چھوڑ دو کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اور یہ یاد رکھیں، کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مولوی کی تنخواہ تمہاری تنخواہوں سے بڑھ کے ہو، یا مولویوں نے اس چھوٹی تنخواہ میں احتجاج کیا ہو کہ آج ہم نے روڈ بلاک کر کے سٹرائک کرا دینی ہے، ہڑتال کرا دینا ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ورنہ والا مسئلہ مولویوں کے یہاں ہے ہی نہیں۔ وہ اسی تنخواہ پر محنت کر کے تیری نمازیں ایک دن میں 5 اللہ کو پہنچا رہا ہے، جمعے کے دن تیری عبادت پہنچا رہا ہے، جنازے میں تیری مردے کی مغفرت کرا رہا ہے، پیدائش والے کا نکاح پڑھا رہا ہے، پیدائش والے کے کان میں اذان دے رہا ہے، بالغ کا نکاح پڑھا رہا ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے؟ سنو، اور ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں ہم مولویوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ جی نہیں،
कितना तालीम याफ्ता क्यों ना हो, मौलवी के पीछे रहेगा तो जिंदा रहेगा, आगे बढ़ेगा तो मर जाएगा। गलत कह रहा हूं? जो मौलवी के पीछे सफ होती है तो जिंदा, मौलवी के आगे आती है ना 4 तकबीरा, वो मुर्दा। आगे बढ़ो ना। मौलवी दे अगू वध वैसो इवें थोड़ा खा अगू वध वैसो, मौलवियां कुछ कच्चे गोलियां खा देन, मौली शोदे को खोती को हथला है। बाबा यूं नहीं है। उलमा के पीछे रहना सीखे, उलमा पर एतमाद करना, एहतराम करना, इकराम और इज्जत करना सीखे। वक़्त का नबी मौजूद हो, उस पर माल खर्च करना सबसे अफजल। नबी ना हो तो नबी के वारिसीन पे माल खर्च करना सबसे अफजल। जब नबी का वारिस आलिम तो इस पर खर्च हमारी जिम्मेदारी है। एक बंदा एक दिन मुझे कहने लगा, हमारी मस्जिद के इमाम साहब कहते हैं बिजली चोरी करो, बिल नहीं दे सकता मैं, तो हम क्या करें? मैंने उसे कहा है मौलवी चोरी तो कर लेगा, लेकिन गुनाह मौली साहब को नहीं होगा, तुझे होगा। मुझे कहने लगा मौली साहब ये कैसे? मैंने कहा नमाजी तुम लोग हो, कमेटी तुम लोग हो, रहने वाले तुम लोग हो, तनख्वाहें तुम्हारी हैं, पैसा तुम्हारा है, दौलत तुम्हारी है, जाकर नमाजें भी तुम पढ़ते हो, वुजू भी तुम करते हो, पंखे के नीचे भी आप बैठते हो, राहतें फैसिलिटीज से फैसिलिटेट भी आप होते हो, सहूलियात भी तुम्हें मिलती हैं, तनख्वाह मौलवी दे। जिस मस्जिद का नमाजी है उसकी जिम्मेदारी है वो बिल पे करे, उसकी जिम्मेदारी है वो उसके मामलात करे, वरना मौलवियां ठोक के कुंडी लावनी है तो जिम्मेदार तो सौंपना है। ये कौन सा मसला है बाबा? इसमें मौलवी को मुराद इल्जाम न ठहराओ। और आजकल अजीब दुनिया है, 5 मिनट मौलवी साहब के जुमे में बयान ज्यादा हो जाए, मौलवी साहब बस करो, 2.5 घंटे की फिल्म देखो बैठे तो खैर आज तो जल्दी मुक गई है। सुभान अल्लाह। इधर किसी का दिमाग काम नहीं करता और इधर सब कह रहे मौलवी साहब 5 मिनट। हमेशा जुमे के बयान में मौलवी पर एतराज करता वो है जो सबसे आखिर में आता है। जो शुरू में आए वो मसला समझ रहा होता है, वो कभी एतराज नहीं करेगा। मुझे एक बंदा कहने लगा मौलाना मुक्तदी पहले आते हैं या इमाम? उसका दिमाग था कि इमाम पहले आता है, झाड़ू लगाएगा, मस्जिद खोलेगा। मैंने कहा जी सुभान अल्लाह, भेना तो अच्छा रोते मैं खेना, मौलवी पहले आता है? कहते हाँ। मैंने कहा मैं हदीस से दलील देता हूँ, मुक्तदी पहले आते हैं। कहते साबित करो। मैंने कहा हुजूर पाक इमामुल अंबिया है, आप बोलिए। कुलाची के गैरतमंद मुसलमानों मुझे जवाब देना, हमारे पैगंबर इमामुल अंबिया है या नहीं है? बोलिए बोलिए, है या नहीं है? मानते हैं? अकीदा और नजरिया है सबका? सुनो, हुजूर इमामुल अंबिया है तो अल्लाह के रसूल ने ये इमामत कहां कराई थी? किस जगह? बोलिए बोलिए। फलस्तीन बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा में। तो क्या मैं पूछ सकता हूं? मैं ये सवाल करने की जिसारत कर रहा हूं, मुझे जवाब देना। जब हुजूर गए थे, हुजूर ने अपने मुक्तदियों का इंतजार किया था? बोलिए। वहां तो सारे पहले से मौजूद थे, हुजूर बाद में गए, पता चला मुक्तदी पहले आते हैं, इमाम बाद में आता है। ये दलील आपने बोझे च रखो, खीसे पा के लुका के बंदा रखे, मैं मुक्तदी से बाद ही चाहना होता है। मैंने अपनी जुमे की मस्जिद में कानून बनाया, मैं 2006 से एक ही मस्जिद से आज तक खतीब आ रहा हूँ, डीए खान में। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद हमारे आशियाना प्लाजा के साथ, ये शुमारी सर्कल रोड है। मैंने अपने मुक्तदियों को कहा है कि मैं बयान करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम आओगे तो बात करूँगा, नहीं आओगे तो मैंने तकरीर नहीं करनी, मैंने मसले पड़े हुए हैं। कोई मौली तो ठुक नहीं बे तकरीर करे सी, मैंने पंखों को नहीं सुनाना, खिड़कियों को नहीं सुनाना, यहाँ रखे हुए सतूनों को नहीं सुनाना, तुम्हें सुनाना है। आओगे ठीक है, नहीं आओगे हम खुतबा नमाज पढ़ाएंगे। एक जुमा मैंने खुतबा नमाज पढ़ाई, वो दिन और ये दिन मुझसे पहले 2.5 से 3-4 सफ़े आई बैठी होती। ये आए तो हमने गुफ्तगू करनी है, ना आए तो ना करनी है। ये कौन सा मसला है? अवाम मौलवियों को पता नहीं कैसे समझे, कोई अछूत मखलूक समझा हुआ है। ये दीन वाले हैं, कुरान वाले हैं, शरीयत वाले हैं, ईमान वाले हैं, मजहब वाले हैं। उलमा न होते तो आज निकाह ना होता, निकाह पढ़ाने वाला कोई ना होता तो औलाद वलदुल जिना होती। आज हम वलदुल हलाल है, औलादुल हलाल है, नुत्फे हलाल है, और यकीनन है तो इन उलमा के निकाह की बदौलत है। तो इसीलिए दीन के साथ भी चलिए, दीनदारों के साथ भी चलिए, खुद भी शरीयत पढ़िए, आगे भी पढ़वाइए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت